کیسے چپ رہ سکتا؟ آخری جملے تڑپ کے کہا مولا آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں اس لیے کہ ہمارے شیعوں نے ہماری کمر کو توڑ دیا، میری کمر ٹوٹی ہے میرے ماننے والوں کی وجہ سے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ وہ کہا کہ جسے جب ایک مجلس میں نے پڑھا تو بعض لوگ بات پوری ہونے سے پہلے ہی جذبات میں آ جاتے ہیں، کسی نے وہی سے کہا تھا کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ اگلا جملہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ میں رو رہا ہوں، یہ آغا توکلی کہتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا کہ میں رو رہا ہوں۔ اگلا جملہ جو کہا تو آغا توکلی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت یہ کہ امام رو، اگلا جملہ تھا وہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت تھی۔ مومن بول اٹھا کہ امام سے بڑا اور غم کس کا ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے، واقعہ غلط ہے۔ لیکن آپ سنیے، آغا توکلی کہتے میں سمجھ رہا تھا امام رو رہے ہیں، بس یہ سب سے بڑا غم، اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ غمگین کرنے والا ہے۔ امام نے کہا اور ابھی میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ رو رہی ہے اور عجیب جملہ کہتے ہوئے رو رہی ہے۔ اگر کہیں کہ میرا وہ ماتم جو 28 صفر بابا کی وفات سے شروع ہوا تو الگ بات، کہا نہیں، میری دادی نے مجھ سے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہمارے ماننے والے دو کام ایسے کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ میرے پہلو پر کوڑے کا نیا زخم پیدا ہو گیا، دوبارہ ایک کوڑا مارا گیا، اور یہ کس کے ذریعے؟ یہ مومن کے ذریعے سے۔ دیکھیے، امام کائنات کی افضل ترین شخصیت بعد رسول خود، لیکن فاطمہ کا رونا قیامت ہے، قیامت۔ سیدہ کا رونا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، رسول غش کھا کے گر پڑتے ہیں اگر اپنی بیٹی کا رونا سنتے ہیں۔ اور امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی دادی کا ماتم یہ جملے کے ساتھ سنا کہ میرے ماننے والوں کے دو عمل، گھبرا گیا ہے توقع۔ اور یاد رکھیے، میرے زمانے کا امام جو سب سے زیادہ بے چین ہوتا جہاں اس کی دادی کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب جملہ میں اکثر 15 شعبان کو کہتا ہوں، علماء کرام نے کہا ہے کہ ہم نے تو تجربہ کر کے دیکھا، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بھی تجربہ کر لیں۔ کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنے زمانے کے امام کو بلانا پڑتا، اور امام کے بہت سارے القاب، لیکن اگر کبھی ایسا مسئلہ کہ فی الفور امام کو بلانا، کوئی ایسی نازک صورتحال، تو صرف ایک لقب ایسا ہے کہ جس کو سن کے امام فوراً آتے۔ امام کو یا صاحب الزمان کہتے ہیں، یا قائم آل محمد کہتے ہیں، یبن زہرا کہہ کے پکارو، اے فاطمہ زہرا کے فرزند میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں۔ دادی کا نام سنیں گے امام فی الفور تشریف لائے، اس لیے کہ زہرا کا نام فقط مومنین کرام ہی کے کلیجے خون نہیں بنتے، معصومین بھی کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے جب فاطمہ کا نام سنتے ہیں۔ اور فاطمہ کہہ رہی ہے دو غلطیاں ہمارے ماننے والے۔ نمبر ایک ہمارے ماننے والی جو بغیر چادر اور حجاب کے گھر سے باہر نکلتی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے کوڑا مار دیا۔ فاطمہ کی بیٹیوں، فاطمہ کی کنیزوں، اور اے وہ افراد جن کے گھر میں فاطمہ کی کنیزیں، ہمارے کسی عمل سے فاطمہ کے کوڑا پڑے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے ماننے والے اپنے بچوں ان اسکولوں میں جو بھیج رہے ہیں جو شان قائم کیے تھے بچوں کا ایمان بگاڑنے کے، فاطمہ کہتی ہے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کوڑا مار دیا۔ اب ان میں سے دوسری بات وضاحت طلب، لیکن وہ انشاءاللہ پرسوں، پردہ، حجاب، فاطمہ کا تذکرہ ہو اور یہ جملہ زبان پہ نہ آئے، کیسے ممکن؟ اور وہ فاطمہ جنہوں نے حجاب کی اہمیت اس طرح بتا دی کہ غالباً اگر مومن ذرا بھی عقل رکھتا، اس کے بعد اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ پردہ واجب ہے کہ واجب ہے، حجاب کروانا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو کہ نہیں۔ اگر ذرا سی اس کے پاس ایمانی رمق، فاطمہ 95 دن بابا کے بعد زندہ رہی یا 75 دن، اس میں اختلاف۔ بہرحال جتنے دن بھی زندہ رہی، فاطمہ کا ایک ہی کام ہے، ماتم ماتم ماتم۔ لیکن اس 95 دن میں ایک دن ایسا آیا
کہ فاطمہ نے اپنا ماتم بند کر دیا. یعنی اگر آپ کے جذبات مجروح نہ ہو تو یہ جملہ سن لیجیے، فاطمہ نے اپنا ماتم ایک لمحے کے لیے قربان کر دیا. وہ کائنات کا کتنا اہم کام ہوگا جس کے لیے فاطمہ کا ماتم بند ہو جائے. اپنے آرام کے لیے فاطمہ نے کبھی ماتم قربان نہ کیا، اپنے ذاتی کاموں کے لیے فاطمہ نے کبھی ماتم قربان نہ کیا، نہ قربان کر سکتی. یہ باپ کا ماتم جو فاطمہ جیسی بیٹی کر رہی، مگر ایک مرحلہ آیا کہ تبسمت فاطمہ. تمام مورخین نے لکھا فاطمہ نے ماتم بند کیا اور مسکرایا. جب اسما سے یہ گفتگو ہوئی جو آپ کی سنی ہوئی گفتگو، کیا ہے اسما؟ مرنے کے بعد عرب جس طرح اپنی عورتوں کی میت اٹھاتی اس طرح اگر میری میت اٹھائی گئی تو کیسی بے پردگی ہوگی، اور کس چیز کا نام بے پردگی؟ چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے جس سے صرف قد قامت ظاہر ہوتا، جبکہ فاطمہ 2 وصیتیں پہلے ہی کر چکی. میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، کوئی اگر دیکھنے والی آنکھ بھی ہو تو اسے نظر نہ آئے، اور میرے جنازے میں ان 7 یا 9 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ ہو جن کے بارے میں پتہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، ان کی نگاہیں نہیں اٹھ سکتی. اور پھر کہہ رہی ہے مجھے اپنے حجاب کا خیال. اور اسما نے وہ کھجور کی ٹہنیوں کو موڑ کے گہوارہ بنا کے دکھایا. تو جب وفات کے بعد کا پردہ، ایسا پردہ کہ آدھی رات کو جنازہ اٹھنا، ایسا پردہ کہ 7 مخلص صحابیوں کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس میں فاطمہ اتنی پریشان وہ بچ گیا پردہ. فتبسمت فاطمہ نے ماتم روکا اور مسکرائی. جو حجاب اتنا قیمتی کہ اس کی خاطر فاطمہ ایک لمحے کے لیے صحیح اپنا ماتم قربان کر، وہ حجاب فاطمہ کی کنیزوں میں آ کے اتنا حقیر ہو جاتا کہ اس کے لیے ایک عورت اپنی زندگی کے عام کاموں کو بدلنے کو تیار نہ ہو. کیا فاطمہ کا ماتم آپ نے اتنا معمولی سمجھ لیا کہ جس مقصد کے لیے فاطمہ ایک لمحے کے لیے ماتم بند کر؟ ہمارے یہاں وہ مقصد اتنا حقیر، ہمارے یہاں وہ مقصد اتنا لاپرواہی سے لیا جاتا ہے. ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں فاطمہ زہرا سے زیادہ بن گئی کہ وہ اپنا حجاب کرنے کو تیار نہیں. صحیح حجاب، بہت سے حجاب والے گھروں میں بھی صحیح حجاب نہیں ہوتا، جس کی تفصیل آئندہ. بہرحال فاطمہ کا پہلا پیغام، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بس یہ 2 باتیں: بے حجابی، حجاب. بے حجابی اتنا بڑا دکھ کہ امام زمانہ کہتے میری کمر توڑ دی اس عورت نے، اور شہزادی کہتی ہے میرے پہلو پہ کوڑا پڑ گیا اس عورت کی وجہ سے. اور حجاب اتنا عام کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اگر حجاب بچ رہا تو ایک سمے کے لیے صحیح میں بابا کی سفیدہ میں بیٹھ کے مسکرا رہی. یہ حجاب کی اہمیت ہے، وہ بے حجابی کا گناہ. وہ فاطمہ جن کے نزدیک حجاب اتنا اہم تھا کہ اپنا حجاب بچانے کے لیے فاطمہ نے پہلو پہ کوڑا بھی کھایا اور اپنے بیٹے کی شہادت کو بھی دیکھا. ہائے وہ وقت آ گیا کہ جس کی تفصیل بتانا ممکن نہیں. سوچنے والے دماغ کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ دروازہ جس پہ ملک الموت بھی 28 سفر کو آ کے رک گیا تھا، اور جب تک کہ فاطمہ اس کو اجازت نہیں دے رہی، اللہ کے حکم سے آنے والا موت کا فرشتہ بھی قدم آگے نہیں بڑھاتا. وہ دروازہ جس پہ رسول خدا صبح و شام سلام کیا کرتے ہیں، وہ دروازہ جس پہ اللہ کا رسول بھی بیٹی سے پوچھے بغیر قدم نہیں بڑھاتا ہے، آج کہا جا رہا ہے دروازہ کھولو ورنہ دروازہ چلا دیا جائے گا. فاطمہ کو یقین بھی نہ تھا جس دروازے پہ صبح و شام سلام، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جب دروازے کو جلایا گیا تو فاطمہ جو دروازے کے پیچھے ہیں گھبرا گئی. میرا حجاب، میرا پردہ، نامحرم کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑ جائے. فاطمہ دروازے کے پیچھے ہوتی چلی گئی اور دروازے کو اتنا دبایا گیا کہ ایک مرتبہ دیوار اور دروازے کے درمیان رسول کی بیٹی دب کے غش کھا کے گر پڑی. اور جب ہوش آیا اپنے ننھے بیٹے محسن کا لاشا اس فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اور اے ارباب اذا، اسی لمحے میں ایک طرف محسن کا لاشا نظر آ رہا
ایک طرف محسن کا لاشا اور دوسری طرف آنے والے نے اسی پہ اکتفا نہ کی، ایک مرتبہ ہاتھ حرکت میں آیا، فاطمہ کے پہلو پہ وہ کوڑا پڑا، وہ کوڑا کہ 75 دن کے بعد زینب کبریٰ کی گواہی سامنے آئی کہ جب میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی اور میرا بابا غسل میت کے لیے حجرے میں گیا، دروازہ بند کیا، میں غسل خانے حجرے کے دروازے کے قریب کھڑی تھی، میرے کان میں بابا کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اے ارباب ازا، ایسا رونا تاریخ میں صرف 3 مرتبہ لکھا گیا ہے۔ پہلا یہ موقع ہے، تیسرا موقع کب؟ جب چوتھے امام کو غسل کیا جا رہا تھا، میرا 5واں امام غسل خانے میں رویا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، کہا جب میں نے پانی ڈالا تو بابا کے گلے میں توق خاردار کا زخم 35 سال بعد بھی نظر آ رہا تھا، اور اس سے پہلے زندان شام کا وہ غسل خانہ جہاں سکینہ کی میت کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا اور وہ روتی ہوئی باہر آئی، ارے اس بچی پہ تم نے کتنے ظلم کیے، جب سے پیر کا نیزے اور تیروں کی نوک سے زخمی نظر آ رہی، مگر پہلا ماتا آج زینب کہہ رہی میرا بابا رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حجرے کا دروازہ کھلا، آواز دی حسن و حسین اپنی ماں کی آخری زیارت کرو، بیٹی زینب و کلثوم اپنی ماں کو آخری سلام کرو۔ کلثوم تو آگے بڑھی، زینب نے بابا کا دامن تھام لیا، بابا آپ میری اماں کو غسل دیتے ہوئے اور رو کیوں رہے تھے؟ آئے میرا مولا، شاید سر پیٹا ہو اور کہا زینب بیٹی جب میں نے پانی ڈالنا چاہا تو تیری ماں کے پہلو پر کوڑے کا نشان آج بھی نظر آ رہا تھا۔ ادھر زینب نے فریاد کی، آئے میری ماں کوڑے کھا کے دنیا سے گئی، میرا دل چاہتا ہے کہوں اور اے شہزادی زینب جب آپ کوفے سے شام جائیں گے ایسے ہی کوڑے آپ کی کمر میں بھی پڑیں گے، وہ ماں کی زخمی کمر، یہ بیٹی کی زخمی کمر۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلاب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مصائب فاطمہ اور صبر زینب کبریٰ کا، صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن خصوصاً ہمارے شہر کے موجودہ حالات میں تمام مومنین کرام، ان کی مالوں، ان کی جانوں، ان کی عزت و آبرو اور ان کی اولادوں کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو، خصوصاً ہماری خواتین کو فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شہزادی کی شہادت کی ان راتوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن جن کے ریاضی سال ثواب ہے اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت فاطمہ کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کا ثواب 3 مرتبہ لینا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ وہ شہداء جو کل سولجر بازار کے حادثہ واقعے میں شہید ہوئے، شہید عامر رضا، شہید کومل، شہید حمید، شہید تقی، شہید غلام، ان تمام شہداء کے لیے سب سے پہلا سورہ فاتحہ۔